السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ آج جو صاحب دعا پڑھانے والے تھے ریڈی ہے؟ محمد یونس صاحب آپ ریڈی ہیں؟ جی بالکل میں ریڈی ہوں سر۔ ایک منٹ ٹھہری، لوگوں کو ایک منٹ ٹھہری۔ جو صاحب دعا پڑھا رہے ہیں وہ کیا بسم اللہ پڑھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی کیا ہوا یونس صاحب؟ پڑھ رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، ذرا مائک قریب لا کے پڑھائیے۔ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما۔ ربی زدنی علما۔ اے میرے رب اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بڑی اچھی دعا پڑھا دی آپ نے۔ ہم لوگ جو ہمارا سبق چل رہا ہے، جو چیپٹر چل رہا ہے، وہ ہے احکام میم ساکن۔ جزم والی میم کیسا پڑھیں گے ہم لوگ؟ قرآن میں جزم والی میم آئیں گی تو ہم کیسا پڑھیں گے؟ یہ ہمارا سبق چل رہا ہے۔ رکھے ہو سامان سا؟ نہیں، کیسے رکھے؟ ٹائم میری نے رات بھی نہیں۔ مائک بند کر لیجئے، جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں مائک بند کر لے کے بات کریے، ہے نا؟ ہمارا جو لیسن ہے، اب ہم جو لیسن پڑھ رہے ہیں، یہ لیسن آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا آپ کو؟ آرام ہوتا جی آ رہا ہے۔ ہمارے لیسن کا نام ہے احکام میم ساکن، رول آف میم ساکن، جزم والی میم کے رولز۔ 3 رولز ہے اس کے، 3 قاعدے ہیں۔ 3 قاعدوں کا نام ہے، قاعدہ نمبر 1 اظہار شفوی، دوسرا قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی، تیسرے قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی۔ شفوی اس لیے بولتے ہیں ان لوگوں کو کیونکہ میم جو ہے شفوی اسی لیے کیونکہ میم سے احکام کا نام بھی شفوی ہے، کیونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے نا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں، اگر اظہار شفوی کو ہم پہلے والے کو ذرا بازو رکھ کے دیکھیں، ہم پہلے سب سے پہلے پڑھے ادغام شفوی، ایک ہی حرف ہے اس کا، میم ساکن کے بعد میم آئیں گا تو غننے سے پڑھیں گے، غنہ ہوئے گا۔ میم ساکن کے بعد جب بھی میم آئیں گا قرآن،
اس پہ جو ہے زبر زیر پیش رہیں گا یا کچھ بھی رہیں گا وہ غننے سے پڑھیں گا. وہ تجدید احتیاطاً وہ لوگ ڈال دیتے ہیں ناظرے والوں کے لیے. اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے بلکہ تیسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی. اس کا بھی ایک ہی حرف ہے. میم ساکن کے بعد بائیں ہم غننے سے پڑھیں گے کیونکہ با بھی شفوی ہے میم بھی شفوی ہے. دو شفوی حرف ایک ساتھ پڑھیں گے ہونٹ آپ کے بند رہیں گے مسلسل تو غنہ ہوگا. نیچرل بات ہے. تو اس میں بھی غنہ ہوگا. ادغام شفوی میں بھی غنہ ہوگا. اخفاء شفوی میں بھی غنہ ہوگا. 28 حرف میں سے یہ 2 حرف نکال کے باقی کے 26 حرف پورے اظہار شفوی کے. اظہار بولتے ہیں جلدی پڑھنے کو, غنہ نہیں کرنے کو, نہیں کھینچنے کو. بغیر غننے کے پڑھنے کو اظہار شفوی بولتے. تو ہم کیا کریں گے باقی کے 26 حرف میں جب بھی میم ساکن کے بعد باقی کے 26 حرف آئیں گے با اور میم کو چھوڑ کے ہم بغیر غننے کے جلدی ادا کریں گے. اس کو بولتے ہیں اظہار شفوی. ہم ادغام شفوی کی پریکٹس کریں, ہم اخفاء شفوی کی پریکٹس کریں. کل ہم جو ہے اخفاء شفوی پڑھے. آپ دیکھیے ہم کتاب میں سے جو ہے ہم قرآن شریف کیسے پڑھے نورانی قاعدہ کا ساگا معلوم نہیں. اور جو ہے کل جو لوگ نہیں پڑھے تھے میں ان کو آج موقع دوں گا تھوڑا. پھر اس کے بعد ہم تیسرا حکم پڑھنے کی کوشش کریں گے, ہے نا. تیسرا حکم پڑھنے کی کوشش کریں گے کل ہم سے. میں آپ کی اسکرین پہ ڈال رہا ہوں یہ کتاب, پھر ہم اس سے جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ پہلا آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی سر جی نظر آ رہا. ویری گڈ. ہم جو ہے ادغام شفوی کی پریکٹس کرے پہلے دن, پھر یہ اس کی آیت بھی پڑھے, اور اس کے بعد جو ہے میم ساکن کا دوسرا حرف جو اخلاف تھا جس میں میم ساکن کے بعد با آتا, کل ہم یہ پڑھے اور اس کی پریکٹس کرے. کل جو لوگ نہیں پڑھ سکے اور جن کو کل موقع نہیں ملا, ٹائم بس نہیں ہوا, تو وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں اور پڑھے. اور اس میں میم کے بعد با آئیں گا تو اخفاء شفوی ہوگا, غننے سے پڑھیں گے اور قاعدے بھی بولیں گے. جناب مبصر نہیں پڑھے, انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے, پڑھے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَاحْكُم بَيْنَكُم. میم ساکن کا اکفا شفوی اور با لین ہے صاحب اس کے بعد یا میں. تعریفہم بسیماہم. میم ساکن کا اکفا شفوی اور با مد اصلی ہے صاحب, کھڑا زبر ہے, 2 حرکت. منہم بس منہم بصوتک. منہم بصوتک. نون ساکن کا اظہار حلقی حرف 2 چشمی ہا. میم ساکن کا اخفا شفوی حرف با, پھر لین بھی ہے سب. بیناہم بالحق. بیناہم بالحق لین ہے سب. میم ساکن کا اخفا شفوی حرف با. با یا تم بھی
مد اصلی ہے شروع میں، پھر اس کے بعد جو ہے میم ساکن کا اخفا شفوی حرف با کھڑا زیر دو حرکت ما ما لہم بھی، میم ساکن کا اخفا شفوی حرف با کھڑا زیر دو حرکت آخری ورڈ ایسا منا منا مکم باللیلی منا مکم باللیلی، مد اصلی ہے صاحب، پھر اس کے بعد میں میم ساکن کا اخفا شفوی حرف با ہے اور لین بھی ہے صاحب. اب آخری لائن ہے صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. زبان لگا کے پڑھیں گے صاحب سین کو، اس کے بعد میم کو گناہ کریں گے، مشدد پڑھے سین نہیں ہو، سا ہے، سا، سا ہاں سین سا، نہیں ہو. سا کو زبان لگا کے پڑھیں گے صاحب. میم کا جو ہے گناہ ہے اور مشدد، اور جو ہے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے صاحب دو حرکت کے ساتھ. را کو جو ہے موٹا پڑھیں گے فرسٹ کنڈیشن، پھر جو ہے میم ساکن کا ادغام شفوی حرف میم ہے صاحب موٹا پڑھیں گے را کو سیکنڈ کنڈیشن، اور جو ہے یہ جو ہے میم ساکن کا اظہار شفوی حرف فا ہے، میم ساکن کا اخفا شفوی حرف با ہے، پھر مد اصلی ہے سب، پھر جو ہے نون ساکن کا اخفا حرف تا ہے، میم ساکن کا اظہار شفوی حرف تا ہے، آخر میں جو ہے مد عارض 6 حرکت. آپ قاعدے بہت اچھے بولے آپ، ماشاء اللہ، لیکن پڑھتے وقت میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے جو قاعدے بولے آپ. یعنی ادغام تھوڑا شفیع سا کو کیا کرنا ہے، اخفاء شفیع کو کیا کرنا ہے، اور اظہار شفیع کو کیا کرنا ہے وہ نہیں کرے آپ. باقی سب چیزیں صحیح بولے، پڑھے صحیح نہیں. ایک بار پھر پڑھنا، ادغام شفیع آیا تو غنہ کرنا، اظہار شفیع آیا تو جلدی پڑھنا، اور اخفاء شفیع آیا تو غنہ کرنا. دوبارہ پڑھیے یہ آیت. ثم إلى ربكم بولنے کا واسطے نہیں سکھ رہے. محمد یونس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاحکم بین، آواز نہیں آ رہی، ذرا قریب لا کے بات کریے. سر قریب ہی کر کے بول رہا ہوں میں. یونس صاحب جی جی، نہیں سنے اب آ رہا آواز آ ہمارے رہی ہے کو. سر؟ کیا آپ راستے میں ہیں، گاڑی پہ ہے، کیا کرنے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، میں گھر میں ہی ہوں سر. پھر بھی آواز نہیں آ رہی نا آپ کی. میں فل والیوم پہ ہیں سر، اور موبائل کو اچھا ہاتھ چلیے، میں رکھا ہوا ہے. پڑھیے کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاحکم بینکم تعرفهم بسیماهم منهم بصوتک بینهم بالحق بأیاتم به ما لهم به منامکم باللیل. سر مد اصلی ہے، فا میں مد اصلی ہے، پھر
میم ساکین کا اکفا صفی حروف با ہے. تعریفہم اگین میم ساکین کا اکفا صفی حروف با ہے. سی میں مد اصلی ہے. میم کھڑا زبر دو حرکت سے پڑھیں گے. اور میم کم میں اظہار نون ساکین کا اظہار حروف دو چشمی ہا ہے. پھر میم ساکین اظہار صفی حروف با ہے. پھر اخفاء شفی اکفا صفی حروف با ہے. پھر لین ہے. پھر بینہم میں لین ہے. پھر میم ساکین کا اکفا صفی حروف با ہے. کلکلا کریں گے قاف کا موٹا پڑھیں گے. پھر با لین ہے مد اصلی. یہ اس کو پڑھیے آپ اس کو ایک بار پڑھیے اس کے دوبارہ. بینہم نہیں اس کے بعد کا جی ہاں اوکے. با یا تم. الف عین سے پڑھتے یا الف سے پڑھتے آپ اس کو؟ سر یہ عین اور الف میں پریکٹس کر رہا ہوں. مجھے پہلے سے یہ پرابلم ہے. آپ کی کلاس کرنے سے یہ تھوڑا بہت امپرووائز ہوا ہے. مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں الف کی بجائے عین پڑھ لیتا ہوں. آپ عین نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ عین نہیں نکل رہا آپ کے حلق میں سے. جی وہ سر میں پریکٹس کر رہا ہوں اس کے لیے. اب تو کر رہا ہوں تو یار آپ پڑھ کے نکالیے نا. نکالے تو نکلیں گا نا. جی کہاں پریکٹس کر رہے ہیں آپ الف کی پریکٹس کر رہے ہیں عین کی نہیں کر رہے. با یا تم بھی. جی پھر مد اصلی ما لہم میں میم ساکین کا اکفا صفی حروف با ہے. ہاں میں کھری زیر ہے. دو حرکت پڑھیں گے. منا میں نون مد اصلی ہے. میم ساکین کا اکفا صفی حروف با ہے. لئی میں لین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. دوبارہ پڑھیں. جہاں گننا ہے وہاں گننا کریں. جہاں اظہار کرنا ہے وہاں جلدی پڑھیں. دوبارہ پڑھیں. جی بسم اللہ. ثم الى ربکم مرجعکم. کیا یہاں پہ کیا کرنے کا تھا؟ عیدگاہ میں سر. عیدگاہ میں مال گننا ہے. کیا کرنے کا ہے؟ قاعدے کی ایسی کی تیسی یار. صحیح پڑھو یار. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. جی اب قاعدے بنی. میم پہ گننا ہے سر. پھر لام پہ کھڑا جبر ہے. دو حرکت پڑھیں گے. پھر را ہے. پہلی کنڈیشن موٹا پڑھیں گے. پھر ادغام ہے. را ہے دوسری کنڈیشن موٹا پڑھیں گے. پھر میم ساکین کا اکفا صفی حروف نہیں یہ اظہار ہے. میم ساکین کا اظہار حروف فا ہے. یہ آپ گھر میں پریکٹس کریں. آپ یہ گھر میں پریکٹس کر کے آئے آپ یہ؟ ہاں سر کیا تھا میں نے. یہ کیے تھے تو یہ چھوٹی سی آیت میں نہیں بول سک رہے نا. کیا پریکٹس کر کے آئے؟ یہ پریکٹس کر کے آئے پورا 24 گھنٹے میں. ایک آیت کی پریکٹس کر کے آئے 24 گھنٹے میں. بولیے آگے بولیے. پھر بیما میں مد اصلی ہے. کنتم میں نون ساکن اکفا ہے اور حروف تا ہے. پھر میم ساکن کا اظہار صفی حروف تا ہے اور مد عارض ہے.
6 حرکت پڑھیں گے سر. محمد حامد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاحکم بینکم تعرفوہم بسیماہم منہم بصوتک بینہم بالحق بایاتم بہ ما لہم بہ منامکم باللیل. جی سر. قاعدے بتائیے. فاحکم بینکم، میم ساکن کا اخفا حرف با، ہا کو مرکزی حلق سے پڑھنا ہے سر. سیکنڈ تعریفون، میم ساکن کا اخفا حرف با، آئین کو مرکزی حلق سے ادا کرنا ہے. سین پہ مد اصلی ہے. میم پہ کھڑا زبر ہے 2 حرکت. نون منہم میں نون ساکن کا اظہار حلقی 2 چشمی ہا. میم ساکن کا اخفا حرف با اور لین ہے صوتی کا میں. بینہم بالحق، میم ساکن کا اخفا حرف با، خا پہ خلخلے خبرا ہے. بایاتم بھی، میم ساکن کا اخفا حرف با، آئین کو مرکزی حلق سے ادا کرنا ہے. اس پہ آئین ہے. ہا پہ کھڑی زبر ہے 2 حرکت. ما لہم بھی، ما پہ مد اصلی ہے. لہم میم ساکن کا اخفا عرف با، ہا پہ کھڑی زیر ہے 2 حرکت سے پڑھا جائے گا. ما نمکم، میم ساکن کا اخفا با ہے. اخفاء شفوی. اخفاء شففی ہے. نا میں مد اصلی ہے. لیلی میں لین ہے سر. نیچے کی آیت پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الی ربکم مرجعکم. پھر پڑھے صحیح پڑھے. ثم الی ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. جہاں اخفاء شفی ہے، جہاں ادغام میں شفی ہے، وہاں غنہ کرنا ہے نا آپ کو. آپ نہیں کر رہے نا، آپ نہیں کر رہے پڑھتے خود میں. خالی قاعدے صحیح بولے تو کیا فائدہ ہوا، پڑھے صحیح نہیں. دوبارہ پڑھیے. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. اور ایک بار پڑھے. ثم الی ربکم مرجعکم غلط ہو گیا فینبئکم. نا، مرجی حکم غلط ہو گیا نا. اچھا، مرجعکم. پریکٹس گھر میں پریکٹس کر کے آئے تو ایسا نہیں ہوتا کلاس میں. گھر میں میں نے 25 بار پریکٹس 100 کرا بار پڑھے سر تو نے. 100 بار پڑھ کے آئے تو جب کہیں صحیح ہوتا کلاس میں. جی
نہیں ہو رہا نا, آپ پریکٹس نہیں کر کے آئے نا گھر میں. کرا سر, لیکن یہ ذرا یہ آیت میں تھوڑا کیا تھوڑا یار آپ, نہیں, انشاءاللہ پورا پریکٹس کر لوں گا انشاءاللہ. زبیر امین بٹ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. پڑھیے جناب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحکم. نیچے کی آیت پڑھیں, خالی نیچے کی آیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. اور ایک بار پڑھیں, صحیح پڑھیں. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. آگے بولے آخری یہ آیت. میم کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیوں پڑھا جائے گا یار, کیا کیوں قاعدہ بولے تو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. غنہ ہے بول دو, ختم. میم کا میم گنہ ہوگا, مشدد کا غنہ ہے نا وہاں پہ. میم مشدد کا گنہ ہوگا. لام پہ کھڑا وہ زبر بھی ہے. بولنے کی ضرورت نہیں, غنہ ہے بس. سما میں غنہ ہے. ماں میں گنہ ہے. لام پہ کھڑی زبر ہے, 2 حرکت کے برابر پڑھا جائے گا. با پہ تجدید ہے تو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. میم ساکن کا ادغام شفوی ہوگا. راک کو موٹا پڑھنے کی دوسری کنڈیشن ہے تو موٹا پڑھا جائے گا. میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا کیونکہ فا اور فا ہے. با پہ تجدید ہے تو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. میم ساکن کا اکفا شفی ہوگا کیونکہ ہر با ہے. مد اصلی ہے اس لیے تھوڑا کھینچا جائے گا 2 حرکت کے برابر. نون ساکن کا اکفا ہے حرف تا. اور میم ساکن پھر میم ساکن کا اظہار شفی ہے حرف تا. اور آخر میں لین مد لین عارض ہے. 4 سے 6 حرکات کے لیے کھینچا جائے گا. نہیں لین نہیں, مد عارض ہے خالی. لین عارض میں لین رہتا نہیں ہے, یہ مد عارض ہے خالی. مد عارض. شجاعت صاحب یہ آیت پڑھے خالی. شجاعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. دوبارہ پڑھیں, صحیح پڑھیں دوبارہ. ثم الى ربکم مرجعکم. ایک منٹ, ربی حکم نہیں ہے یار. ربکم ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. آگے بولیے. یہ سین میں غنہ ہے سر. اس کے بعد کس میں سین میں غمہ ہے. سما میں جی. اس کے بعد میم ساکین کا ادغام حرف میم ہے سر. ادغام شففی. میم ساکین کا ادغام شففی ہے حرف میم. پھر شفوی میم ساکن کا اخفا شففی. میم ساکن کا ادغام شففی حرف میم. اس کے بعد نون ساکن کا اظہار شففی ہے سر. نون کے بعد با ہے. میم ساکن نون نہیں آیا. نون نہیں ہے, میم ساکن کا. میم ساکن کا
میم ساکن کا ادغام شفوی حرف میم ہے شروع میں. ہو اس گیا کے یار، بعد آگے پڑھو بھائی، آگے جاؤ یار. ہاں اس کے بعد نون کا، اس کے بعد نون ساکن کا اخفاء نہیں ہے نون ساکن یار، میم ساکن کا بولو یار. نون کہاں سے آ گیا؟ بما کنتم سجاد احمد صاحب، جناب سجاد بینکم احمد. بما. سجاد احمد. السلام علیکم سر ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. نیچے کی آیت پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الى ربکم مرجعکم مرجی حکم نہیں ہے، مرجی حکم ہے، پیش ہے. مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. دوبارہ پڑھیں، پیش کو صحیح پڑھیں، پیش کو زبر سے نہیں پڑھیں، پیش کو پیش سے پڑھیں، ہونٹ گول کر کے. دوبارہ پڑھیں. ثم إلى ربكم مرجعكم مرجی حکم نہیں ہے، مرجی حکم ہے، پیش ہے عین پہ. مرجعكم فينبئكم نہیں، غنہ نہیں کریں یہاں پہ. مرجعكم ایک منٹ مرجی حکم پکڑ لیں، میم کو پکڑ لیں. مرجی حکم مرجعكم فينبئكم بما حکم حکم گول ہوٹوں سے پڑھیں. ایک زیادتی آ رہا، گول ہوٹوں سے پڑھیں. فينبئكم بما كنتم تعملون. عبد الحامد صاحب پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. ثم پہ جو گناہ ہے سر، پھر ہے ربکم میں میم ساکن کا ادغام شفی حرف میم، پھر ہے آگے سر میم ساکن کا اظہار شفی حرف ہا، پھر ہے سر نون ساکن کا میم ساکن کا ادغام نون ساکن کا میم ساکن کا اظہار اخفا حرف با، اخفائی شفی حرف با. کنتم پھر ہے سر نون ساکن کا اخفا نون ساکن کا اخفا حرف تا. تعملون پھر ہے سر لین ہے سر آگے، اور مد عارض ہے، 6 حرکات کے ساتھ پڑھا جائے گا. ماشاء اللہ. مشتاق میر صاحب پڑھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. ثم گناہ ہے سر کچھ فرما رہے تھے سر؟ جی پڑھی، بولیے. ثم میں گناہ ہے سر، الا میں کھڑی زبر ہے، 2 حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. ربکم میں را کو پہلی حرف یہ شرط کے ساتھ پڑھا جائے گا. کم مرجعکم میم ساکن کا ادغام شفی حرف میم ہے، اس کے بعد میم ساکن کا اظہار شفی حرف فا ہے، اس کے بعد سر میم ساکن کا اکفا حرف شفی حرف با ہے. کنتم تعملون میں نون ساکن کا اکفا حرف تا ہے، اور اس کے بعد سر تعملون. اس کے بعد میم ساکن ہے نا ایک، میم ساکن کا اکفا حرف تا.
मीम साकिन का इख्फा नहीं होता था में, इजहार शफवी है। इजहार शफी हर्फ था। क्या 25 अभियों को सुन के ये कैफियत है बोलने में। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिलाल मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब ऊपर से पढ़ना है। अरे यार निर्रहीम नहीं है, वो निर्रजीम है यार। निर्रजीम। अच्छा पढ़ जी, बिस्मिल्लाह पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना साहब ऊपर से पढ़ना है। नीचे की लाइन पढ़िए भाई। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। नहीं, सही नहीं पढ़ा आपने, 3 गलतियां हैं। आप प्रैक्टिस करके नहीं आए घर में। फिर से पढ़ूंगा मौलाना साहब। अच्छा, एक आखिरी चांस पढ़िए। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। कुंतुम में क्या क्या फायदा था, छोड़िए ना आप। नहीं समझ में आया। घर में नहीं करे मीम प्रैक्टिस आप मेरी वाइफ। साकिन का इजहारी शफी हुरूफ था। उससे पहले नून साकिन है ना, उसको क्यों छोड़ दिए? हाँ, नून साकिन का इजहार हुरूफ था। इजहार होता नून साकिन का तारा। तो नहीं करे ना प्रैक्टिस घर में हमारी वॉइस मैसेज के साथ। नहीं करे ना। नून साकिन का इख्फा है। आपके सामने 20-25 लोग पढ़े, कल 20-25 पढ़े, आज 20-25 पढ़े। आपकी ये कैफियत है, सुन के भी सही नहीं कर लिया। तुम तामलून। आप मेरी वॉइस मैसेज सुन के प्रैक्टिस करते तो ये आप रेडी नहीं है ना। माफी चाहता हूं मौलाना साहब ने आप प्रैक्टिस करिए घर में जाके, दोबारा आप प्रैक्टिस करिए। ये हजरत हम जो है अहकाम में मीम साकिन पढ़ रहे हैं। कुरान में जो है ये सब मिक्स होके आएंगे। कुरान में जो है पूरे इदगाम शफी एक तरफ नहीं रहेंगे, इख्फा शफी एक तरफ नहीं रहेंगे, इज़हार शफी एक तरफ नहीं रहेंगे, मिक्स होके आएंगे। आपको हर जगह रुक के पहचानना है, पहचान के पढ़ना है। एक छोटी आयत नहीं पढ़ सक रहे आप लोग। छोटी आयत कितनी है वो, नीचे की वो पूरी लाइन भी नहीं है, एक लाइन की आधी आयत नहीं पढ़ सक रहे। एक इज़हार आयत तो गायब हो जा रहे हैं, एक इदगाम आयत हो गया। बहुत सोच के पढ़ना, बहुत ख्याल से पढ़ना, देखना मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है। तकरीबन लोग सही नहीं पढ़े, आज एक भी आदमी सही नहीं पढ़ा। क्या आप लोगों को बोलूं मैं आपको, कब से दे रहा हूं ये सबक। में ही जुमेरात को दिया था, जुमेरात का दिन था, जुम्मा था, हफ्ता था, इतवार था, पीर था, आज मंगल आ गया, लेकिन आप लोग नहीं सही हुए। क्या है, इदगाम शफी का एक ही हर्फ है मीम, कोई मुश्किल भी नहीं है। फिर उसके बाद इख्फा शफी का एक ही हर्फ है बा। फिर उसके बाद जो है बाकी के तमाम हर्फ 26 हर्फ इज़हार के हैं। 26 हर्फ इज़हार के हैं। ये बताइए, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं इसमें से जवाब दीजिए। इख्फा शफी किस हर्फ में होता है? इख्फा शफी बा हर्फ में होता है। बा में होता है। मीम साकिन में इख्फा कब होता है? जब मीम साकिन के बाद दूसरे कलमे में बा आता है तो इख्फा होता है। इदगाम मीम साकिन में इदगाम शफवी कब होता है? मीम साकिन के बाद जब मीम साकिन में इज़हार शफवी कब होता है?
با اور میم کو چھوڑ کے باقی تمام حرفوں میں اظہار شفی ہوتا شفی ہوتا ہے جی ہے. یہ پڑھ رہے ہیں ہم بالکل. ہر آدمی یہ قاعدہ خالی بولنے کا نہیں ہے, یہ قاعدہ کرنے کا ہے. جب قرآن پڑھتے خود میں با اور میم آئیں گا تو غنت سے پڑھنا ہے, باقی ہر جگہ اظہار کرنا ہے. اب میں آپ کو یہ ہم لوگ ادغام شفی پڑھے, ہم لوگ اظہار شفی پڑھے, سوری اخفاء شفی پڑھے. آج ہم پڑھیں گے تیسرا حکم. تیسرا نہیں ہے, پہلا ہی تھا لیکن ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا. یہ پورے 26 حرف ہے اس کے. کیا بول رہا ہے انہیں؟ حروف اظہار شفی. حروف تہجی کے 28 حرفوں میں سے با اور میم کو نکال دیں تو باقی 26 حروف بچتے ہیں. یہ سب حروف اظہار شفی کے ہیں. بالکل کلیئر ہے, بالکل کرسٹل کلیئر ہے. باقی کے 26 حرف اب یہاں لکھ بھی دیا انہیں 26 پورے با اور میم کو نکال کے باقی کے پورے 26 یہاں لکھ دیا. یہ 26 حرف آئیں گے میم ساکن کے بعد تو میم کو جلدی پڑھیں گے, بہت آرام ہے اور اچھا ہے. آپ کو ہونا نہیں کرنے کا ہے نا. ان میں سے 2 حرف اور واو میلی سے پڑھا جائے تو ادغام یا اخفا ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے جب میم ساکن کے بعد حروف اخفا ہے تو خوب دھیان سے اخفا کرو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بول رہا حروف شفی 4 ہے, با میم واو فا. تو انہیں بول رہا میم آئے گیا تو ادغام میں شفی ہوتا, کیونکہ میم بھی شفا شفی ہوتا ہے, کیونکہ با بھی شفوی ہے. دونوں میں بھی غنہ ہوتا پڑھتے خود میں آٹومیٹک نیچرل. تو بول رہا فا اور واو بھی آئیں گا تو بہت احتیاط سے بہت خیال سے اظہار کرو. یہاں پہ کہیں غنہ کر دیں گے آپ, یہ کیونکہ شفوی ہے, 2 شفوی حرف ایک ساتھ پڑھنے کو گئے تو غنہ ہو جاتا. بہت احتیاط سے غنہ کرو جب بھی وا اور فا آئیں گا, کیونکہ واو اور فا بھی شفوی حرف ہے. ان کے یہ دونوں میں بہت احتیاط سے اظہار کرو, کیونکہ با اور میم میں تو آپ غنہ کر ہی رہے ہیں, وہاں تو قاعدہ ہے, لیکن فا اور واو میں قاعدہ نہیں ہے, آپ کو اظہار سے پڑھنا ہے. اسی لیے بہت احتیاط سے اظہار کرو بول رہا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھنا میرے سے. نہیں آئی, سمجھ میں آ گئی؟ ماشاء اللہ. اظہار شفی کا طریقہ, میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفی ہوتا ہے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ کو دماغ میں بٹھانا چاہ رہا بات کو ٹھوک ٹھوک کے, ہے نا, جیسا وہ کیلا ٹھوکتے دیکھو لکڑی میں دیوار میں, ویسا ٹھوک رہا ہوں آپ کے ذہن میں. پھر بول رہا ہوں میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفی ہوتا ہے. جلدی پڑھنا ہے ہمارے کو. جیسے اموال, واو آ گیا ہے نا, واو بھی شفی ہے, غنہ ہو سکتا ہے, احتیاط سے اظہار کرو بول رہا. کیسا پڑھیں گے آپ ایسے؟ اموال, غنہ نہیں کریں گے. میم ساکن کے بعد حرف واو آیا, اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا اموال. اور جیسے ام لہم ہے نا, کیوں میم ساکن کے بعد لام ہے, یہاں پہ واو کہاں ہے یار؟ ام لہم ہے نا, لام ہے, یہ میم نہیں ہے نا با ہے. جلدی پڑھیں گے ام لہم. اردو میں آپ کو اردو کی مثال بتاتا ہوں. اردو میں ہم بات چیت کرتے ہیں نا, اردو تو ہماری زبان ہے نا, ہم کیسا بولتے ہیں؟ ہم تم ہم بولتے ہیں نا, ہم تم. ہم کبھی ہم بولے ایسا ہم تم بولے تو کوئی بولے گا انہیں پاگل ہے, کوئی بولے گا پاگل ہے. ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ہم تم, کیونکہ اظہار ہے. یہ اظہار میں ایسی بولنا پڑتا ہے, جلدی غنہ نہیں کرنا ہے. ہم تم, اگر آپ تم بولے تو انہیں بولتا کیا ہوگا اس کو, کیا نکل گیا کیا. ویسی جیسا ہم تم میں جیسا اظہار ہوتا جلدی پڑھتے, ویسا 26 حرفوں میں جلدی پڑھنا ہے. ام لہم
لام آ گیا, جلدی پڑھیں. میم ساکن کے بعد حرف لام آیا, اظہار شفی ہو گیا. بغیر غننے کے میم کو ظاہر کریں گے. اظہار شفی ایک کلمے میں بھی ہوتا ہے خمتی, اور دو کلموں میں بھی ہوتا ہے علم ترا, ہے نا. جب بھی کہیں بھی آنے دو, سیم کلمے کے اندر آنے دو, دو کلموں میں آنے دو, اظہار کا حرف آئیں گا وہ 26 حرفوں میں سے آئیں گا. جلدی پڑھیں گے. گھر میں کرنے کا ہے پریکٹس, یا کلاس میں نہیں کرنے کا ہے. کون ہے یہ؟ مائک بند کریں. کون ہے یہ؟ مائک بند کریں. جمیل احمد صاحب مائک بند کریں. بلال مجید صاحب مائک بند کریں. ایک نام بولنا, شاید نام بولے بھی تو بند نہیں کر رہے آپ لوگ, اتنے سخت ہو گئے ہیں جی. یعنی جب بھی اظہار کا حرف آئیں گا میم کو بہت جلدی پڑھیں گے. کیسا؟ علم ترا, خمتی, ہے نا. نیچے دی ہوئی مثالوں میں اظہار شفوی ہے, غنہ ہرگز نہ کریں, اور حرف واو اور فا کے پاس خوب خیال سے اظہار کریں. پھر بول رہا ہوں انہیں واو اور فا میں بہت احتیاط کریں. اب یہاں پہ انہیں پورے 26 حرف کے مثالیں دے دیا, یہ آپ گھر میں پڑھیں جا کے. یہ 26 حرف کے مثالیں دیا انہیں. ایک کلمے کی مثال جہاں موجود ہے وہ بھی لکھا, دو کلمے کی مثال تو ہائی ہے وہ بھی لکھا انہیں. کیسے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا قَدَّمْتُ أَلَمْ تَرَ أَمْثَالَهُمْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ كَالْمُهْلِ فِيهِمْ حَسَنًا أَمْ خُلِقُوا فَدَمْدَمَ لَكُمْ دِينُكُمْ لَهُمْ ذُوقُوا أَمْرًا وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا رَمْزًا قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ تُمْسُونَ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا لَا تَمْشِي هُمْ شَرَّ الْبَرِيَّةِ. کیا کرنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے, کہیں بھی غنہ نہیں کرنا ہے. پورے 26 حرف ہے اس کے, اظہار کے 26 حرف ہے. كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَمْضِيَ لِأَنفُسِهِمْ دَرًّا خَمْتِي لَهُمْ طَعَامٌ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ سَمْعًا لَكُمْ عَدُوٌّ كُنْتُمْ غَيْرَ ہم فیہ. کنتم میں نون ساکن کا اخفا ہے, میم کا اظہار شفوی ہے, میم ساکن کے بعد غین آیا. کنتم غیر ہم فیہ یمسسکم خرہن یمکرون انہم کانوا تملکو وہم لکم یمنعون ام نحن اموال علیہم ولا ہم ام ہلہم ام ہوا امیون کأنہم یوم. ہے نا, جہاں غنہ ہے وہاں غنہ کرنا, جہاں اظہار شفی ہے وہاں اظہار شفی. پورے 26 حرف کی مثالیں لکھا ہے. یہ کتاب میں آپ کو بھیجا چکا ہوں, یہ 3 صفحے میں دوبارہ بھیجوں گا. گھر میں ہر آدمی 3-4 بار پڑھے, 3-4 بار پڑھ کے اظہار کا سیکھے کہ 26 حرف آئیں گے تو میرے کو میم ساکن کے بعد 26 حرف میں میرے کو اظہار کیسا کرنا ہے. بے خیالی میں غنہ کر کے چلے آ رہے پڑھتے ہوئے, تقریباً لوگ وہی کرے آج, بے خیالی میں سب غنہ کر رہے ہیں. ادغام میں شفی میں بھی غنہ کر رہے ہیں, اخفاء شفی میں بھی غنہ کر رہے ہیں, بے خیالی میں چلے جا رہے. ویسا نہیں. اب آپ کو بہت قرآن پڑھنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے, اور بغیر توجہ کے نہیں پڑھنا ہے قرآن کو. بہت ہی کانسنٹریشن سے, بہت ہی پورے دماغ کی پوری اس کے ساتھ موجودگی کے ساتھ, ہے نا. بے خیالی میں پڑھے ہی چلے جا رہے ہیں, آنکھاں بند کر کے, کہیں کھینچ رہے ہیں کہیں نہیں کھینچ رہے, کچھ بھی کر لے رہے. نہیں یار, ایسا نہیں پڑھنا ہے. قرآن کو بہت ایک ایک حرف کو پوری توجہ, آپ کی توجہ ہٹی تو غلطی ہوتی ہے. آپ کی جہاں توجہ ہٹی, خلخلہ تو بھی چھوٹ جاتا, غنہ تو بھی چھوٹ جاتا, لمبا تو بھی ہو جاتا, چھوٹا تو بھی ہو جاتا, مت چھوٹ جاتا. بہت احتیاط سے پڑھنا. کیا لکھ رہا ہے یہاں پہ؟ سوالات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سوالات اسکرین پہ جی حضرت آ رہے ہیں. نظر آ رہے ہیں؟ اللہ اچھا رکھے, اللہ اچھا رکھے. سوالات کیا بول رہا ہے؟ میم ساکن کی آواز کہاں سے نکلتی ہے اور اس کا مخرج کیا ہے؟ کون بول سکتے ہیں؟
ہونٹ ہے سر، ہونٹ شفی، دونوں ہونٹوں کو سختی سے ملا کر میم کی آواز نکلے گی۔ بھائی سوال پڑھو، سوال کے دو پارٹ ہے، سوال کے دو پارٹ ہے، دونوں پارٹوں کا صحیح جواب دو یار۔ میم سر میم ہونٹ کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خوشی سے آتا ہوتا اس ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتی ہے۔ میم میم کا ساکن کی مطلب آواز ہونٹوں کے خشک حصے سے نکلتی ہے۔ اس کا مخرج کہاں ہے؟ ہونٹ ہے۔ ہونٹ ہی دو سوالات کے دو ٹکڑے، اور اس کا مخرج کہاں ہے؟ مخرج ہونٹ ہے۔ کن حرفوں کے پاس سختی سے اظہار شفی ہوتا ہے؟ کون بول سکتے؟ با اور پوری میم کلاس کے میں بغیر ہاں جو اور واو، جو بھی حروف آتے ہیں ان میں با لا سختی حول سے ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا کیا فا اور واو سر، فا اور بال واو۔ آپ کا جواب کیا رہنا؟ کن حرفوں کے پاس کن سختی حروفوں سے کے اظہار پاس شفی ہوتا ہے؟ دو میم اور با، حرفوں میں یہ دو حرفوں میں اظہار شفی سختی سے ہوتا ہے، وا اور فاؤ۔ خالی بول دیا وا فاؤ، وا واؤ، وا فا، فا واؤ، پورا جواب اتنا لمبا سوال لکھا اتنا لمبا جواب ہونا ہے نا۔ کن حرفوں کے پاس ہوتا ہے؟ دو حرفوں کے پاس سختی سے اظہار شفی ہوتا ہے، کیونکہ وہ دونوں بھی شفی ہے، واؤ اور فا، واؤ اور فا۔ تیسرا سوال غور سے دیکھنے کا اور سننے کا ہے، پورے لوگ اٹینٹیو ہو جائیں ذرا، بہت سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب بھی 44 تھے اب بھی 40 ہو گئے، یعنی گھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا سمجھ میں گیا۔ اب کیا لکھا انہیں؟ تیسرا سوال، مندرج ذیل آیت شریفہ میں میم ساکن کے کون کون سے احکام آئے اور اظہار شفی کتنی جگہ آیا ہے؟ خیر پورے ہی بولنے کا ہے۔ یہ ایک آیت دیا انہیں قرآن میں کی، ایک آیت، صرف ایک آیت، کوئی سورہ نہیں ہے، کوئی رکوع نہیں ہے، کوئی پیج نہیں ہے، ایک آیت لکھا انہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 14 لکھا۔ یہ آیت میں آپ کو آواز نہیں آ رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر چیز شروع سے کرنا پڑ رہا، پوری سائن آؤٹ ہو گیا، پورا نکل گیا ہو۔ اچھا یہ اسکرین نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی آ رہا یہ آٹومیٹک سائن آؤٹ ہو گیا تھا اور وہ سائن ان بھی نہیں ہو رہا، دوبارہ پھنس گیا ہو جا کے، بڑی مشکل سے اس کو پھر پورا شروع سے ریبوٹ کر کے آ رہا۔ اچھا یہ میں آیت پڑھ رہا تھا، آپ لوگوں کو پورا سنی آیا تھا، اور میں آپ لوگوں کو یہ بولا تھا ایک بار پھر پڑھوں گا، وہ کٹ ہو گیا تھا، آواز آپ کو سنی آئی یا نہیں آئی نہیں معلوم۔ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے سب کو، اس آیت میں کتنے میم ساکن ہیں گننا ہے، کتنے میم ساکن ہے گننا ہے۔ ایک بار میں پھر پڑھوں گا، پھر دوبارہ آپ لوگ میرے کو، میں جس کا نام پوچھا ہوں انہوں بتانا میرے کو، ٹھیک ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں ایک بار پھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ یہ ایک آیت ہے، ایک آیت ہے صرف، اس میں کتنے میم ساکن ہیں آپ لوگ گنیے، سب لوگ گنیے، پوری کلاس میں جتنے لوگ ہیں سب لوگ گنیے، 12 اور میں جس کا نام پوچھوں گا انہوں بتانا، میں جس کا نام پکاروں گا انہوں بتانا میرے کو، ہر آدمی نہیں پکارنا، سب بند کرے مائک، سب لوگ گن لیے، پہلے سب کو موقع دو گننے کا، بعض لوگ تیز گنے، بعض لوگ سلو گنے، بیچارے، ہر ایک کو موقع دو۔
कितने मीम साकिन है गिनना है आपको, कुछ भी करना नहीं है. मोहम्मद हामिद अली, माइक खोले, नाम पुकारते ही माइक खोल के बात करें. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. कितने मीम साकिन है जनाब? 12 है सर। 12 है. आप मीम पे जबर, मीम पे पेश, जेर जबर पेश वाले भी गिने क्या? खाली मीम साकिन गिनना, जजम वाले मीम गिनना खाली. जी सर। मोहम्मद अय्यूब हाजी साहब 11 है सर। 11 है. शम्स तबरेज साहब ये 12 है सर। 12. अच्छा चलिए, मैं सबके साथ मैं भी गिनता हूँ. युनादू नहुम, ये कौन 8 सा है मीम हजरत। है? पहला है ये. अलम दूसरा है. नकुम में तीसरा है ना? नकुम, माकुम में और एक है. 4 हो गए. 1 2 3 4 हो गए यहाँ पे. खालू बला वला किन्नकुम 5, फतन तुम 6, अनफुसकुम 7, व तरब्बस तुम 8, वर्तब तुम 9, व गर्रत कुमुल अमानियो. ये मीम पे पेश है. ये मीम पे पेश है. गर्रत कुमुल, ये मीम पे पेश है. ये मीम साकिन नहीं है. अमानियो, समझ में आ गया ना? ये गर्रत कुमुल मीम पे पेश है, ये साकिन नहीं है. हत्ता जा अमरुल्लाही का मीम जो है साकिन है. अमरुल्लाह 10 हो गए. व गर्रकुम बिल्लाहिल गरूर 11 मीम साकिन है इसमें. 11 है मौलाना 11 साहब. है. जो वो 11 तो कुम वहां ही हमें कंफ्यूज हो गया, हमें वो साकिन मीम साकिन दिखाई दिया. अब आप कंफ्यूज हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? आगे सुकून है ना, ये साफ नहीं कंफ्यूज हो है, गए. आप पूरा कंफ्यूज हो साफ गए नहीं तो अब आता आप है, कंफ्यूज ही रहिए. आप साफ कंफ्यूज ही नहीं आता रहिए. है पूरा. आगे लाम पे सुकून है ना, तो फिर अगर साकिन होता कहाँ से मिलता लाम के साथ? जरा बोला आपको. पेश और पेश में और जज़म में फर्क है. मीम के पेश है, लाम पे जज़म में फर्क है. दोनों में फर्क है. पेश नजर आ रहा, जज़म नजर आ रहा है. तो पूरा साफ नहीं. जिनके जवाब 11 मीम साकिन है, जिनके जवाब 11 मीम साकिन सही जवाब है. चले, आप लोगों ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह. आप अंदाजा लगाइए, एक आयत में 11 मीम साकिन है. हम कैसा पढ़ रहे थे होंगे पहले इसको? हम काम पे कौन सा कायदा अप्लाई कर रहे थे होंगे? हम इतने सालों से कुरान पढ़ते हुए आए, ये 11 मीम साकिन का क्या हशर कर रहे थे होंगे? अच्छा, ये देखेंगे. अब ये देखेंगे कि 11 में इदगाम शफवी कितने हैं, इख्फाए शफवी कितने हैं, और इज़हार शफवी कितने हैं. अब आप लोग गिनिए. अब बताइए. बोलिए नहीं, गिन के रखिए, अनाउंस नहीं करिए. जनाब मोहम्मद खलील साहब, नाम बोलते ही माइक खोल के बात करना शुरू कर देना. अभी गिन रहा हूँ सर. अभी गिन रहे हैं क्या? शाम तक हो जाता? 1-2 मिनट लगेगा सर. 1-2 घंटे में हो जाएगा इंशाल्लाह. मुख्तार इकबाल साहब, नहीं, माइक खोल के बात नहीं करेंगे. जिनका नाम पुकार रहा हूं माइक खोल के बात करें, और ये बोलें कि मैं अभी गिन रहा हूं. कम से कम इतना तो बोल दे. नहीं बोल रहे हैं वो भी, माइक ही नहीं खोले. खत्म. इरशाद अहमद, अभी गिन रहा हूँ सर। अभी गिन रहे हैं. कल की क्लास में बताते. सर मुनीबुल इस्लाम. नहीं, मैं जिनका नाम पुकारा हूं उन्हीं. दुरुस्त सर. आगा अशरफ साहब, मैं जितों के नाम पुकारूंगा वो अभी गिनने वाले रहेंगे. मैं फजलुर रहमान साहब,
फजलुर रहमान साहब अभी गिन रहे हैं आप? जमील अहमद साहब, क्या यार, एक आदमी भी गिन के बोल नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं, मैं जिनका मैं नाम पुकारा आपका, फिरदौस अकरम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। फिरदौस अकरम साहब बताइए। जी, इज़हार शफी 7 है और इख्फा शफी 2 है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम क्या करे थे पहली सेटिंग में, कितने मीम साकिन है गिरे तो 11 मिले हमारे को, 11 मिले टोटल। अब आपको क्या करना है, 11 में देखना है इदगाम शफी कितने है, इख्फा शफी कितने है, इजहार शफी कितने है। हाँ, और तीनों का टोटल 11 रहना चाहिए, 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप कौन सी दुनिया में हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या करने वाले हैं, आप क्या कर, आप यानी हम लोग बेहोश चल रहे हैं बिल्कुल। वो एक शेर है, देखिए, बिन पिए हम पे नशा छाया है। हम लोग जो है पूरे बगैर पिए के नशे में हैं। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। इज़हार शफी है सर 3 8 जी। इज़हार शफी है सर 9, इदगाम शफी 1 और इख्फा शफी 1 है सर। और कोई साहब बोले, मुनीबुल इस्लाम साहब बोलना चाह रहे थे। मुनीबुल जी इस्लाम। सर। हाँ अच्छा, सर, इसमें इदगाम शफी 1। जी सर। इदगाम शफी 1 है सर, मीम साकिन के बाद मीम है, मीम पे जहाँ तशदीद है, और बा है 1 जो लास्ट जी पे है, गौरकुम जी बिल्लाह, मीम वहाँ जी, पे है, माशाल्लाह, बाकी अल्लाह बा का है। अच्छा। ये देखिए, दो है सर, हाँ। 11 मीम साकिन में, 11 मीम साकिन में एक इदगाम शफी है, एक इख्फा शफी है, एक और बाकी इख्फा के शफी। 9 इजहार शफी है। इजहार है सर। 9 इजहार शफी। अच्छा, ऐसा ये देखिए, हम लोगों का काम जो है इजहार और इख्फा और इदगाम गिनना नहीं है। वो तो एक 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 एक, एक यानी मीम साकिन को पहचानने के लिए एक तरकीब है, यानी हाउ टू रिकॉग्नाइज मीम साकिन। हमको करना क्या है, हमको सही पढ़ना है, कुरान मजीद सही पढ़ना है। अब आप यहाँ से जाने के बाद घर में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं तो कोई कायदे नहीं पूछने वाला है आपसे, कोई किसी को, और कोई किसी को उतना मालूम भी नहीं है आपसे कायदे पूछने के लिए। कायदे पूछने वाले को भी बहुत कुछ पहले मालूम रहना पड़ता। तो आपको सही पढ़ना है जिंदगी भर। तो आपको सही पढ़ने के लिए ये आयत सही तरीके से पढ़ के सुनाना है मेरे को। ये पूरी आयत हर आदमी ऐसा पढ़ना, इजहार के पास इजहार रहना, इदगाम के पास इदगाम रहना, इख्फा के पास इख्फा रहना, नून साकिन के कायदे सही रहना, मद सही रहना, लाम जलाला सही रहना, गुन्ने सही रहना, पूरे चीजें अब तक जो पढ़ते हुए आ रहे 2 महीने से 3 महीने से पूरे सही रहना। खाली मीम साकिन सही नहीं रहना, नून साकिन के कायदे भी पूरे सही रहना। तो ये आयत आपका होमवर्क है, ये आयत आपका होमवर्क है। आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए घर में खूब प्रैक्टिस करके आइए। कल की आयत के वैसा हशर नहीं करिए उसका। पढ़ रहे हैं लेकिन कायदे सही नहीं है, पढ़ रहे हैं लेकिन कायदे सही नहीं है। कायदे बोले तो सही बोल रहे हैं, पढ़ो बोले तो गलती हो रही। नहीं, पढ़ने में पढ़ना सही होना चाहिए हमारा। हम कोशिश कर रहे हैं सही कुरान पढ़ने की, कायदे बोलने की नहीं। कायदे भी बोले तो बहुत अच्छी बात है, वो भी जरूरी है, लेकिन पढ़ना सही है। हमारा पहला यानी हमारा प्रेफरेंस, हमारी यानी मेन टारगेट हमारा है, हमको कुरान सही पढ़ना है मुर्शिद को। हाँ, अब मैं आपको ये पेज पूरा आपका आप क्या करना है, ये जो ऊपर ये जो मिसालें दिया उन्हें, इजहार की मिसालें 26 हरफों में, घर में इसको पढ़ना है। खूब मीम को जल्दी कैसा पढ़ना है, प्रैक्टिस होती इसमें पढ़े तो पूरा पढ़िए। ये पूरा पढ़िए, ये इजहार शफी का ये पूरा बाब, ये पूरा कायदा पूरा पढ़िए। ये तीनों पेज नंबर 52 से पढ़िए, 52, 53, 54, ये 55 और ये 55 का नीचे का हिस्सा, बल्कि ये दोनों सवालात और ये नीचे का, और है ना, ये नीचे लिखा हुआ है इसमें सूरह हदीद की आयत नंबर 14 है। एक ही आयत है बस कुरान की। कितने मीम साकिन है?
11 میم ساکن ہے. 11 میم ساکن میں ایک اظہار شفی ہے، سوری ایک ادغام شفی ہے، ایک اخفاء شفی، باقی 9 اظہار شفی ہے. ہم کو 9 جگہ پہ جلدی پڑھنا ہے، اور نون ساکن کے احکام بھی اس کے ساتھ ساتھ صحیح ہونا. جہاں جہاں غنے ہیں صحیح ہونا، جہاں جہاں مد ہے صحیح ہونا چاہیے. ہاں کل کلاس شروع ہوتی میں ہر ایک سے یاد پڑھانا شروع کروں گا. قاعدے بھی بولنا اور پڑھنا صحیح ویری امپورٹنٹ. کیونکہ میم ساکن کے احکام جو میں بہت غلطی ہوتی لوگوں کی، میم ساکن کے احکام میں لوگ میم کو کھینچتے، زبردستی غنہ کرتے اظہار میں. وہ عادت بنی ہوئی ہم لوگوں کی. ہم لوگ 26 حرفوں میں غنہ کریں گے، 2 حرفوں میں جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کریں گے. الٹا ہم لوگ ہر چیز الٹی چلنے والے. جنت کی طرف جاؤ بولے تو نہیں، ادھر نہیں جائیں گے. چلے تو یہ آپ مولانا صاحب، جی مولانا صاحب مہربانی ایک بار آپ یہ پڑھیں گے پھر سے یہ آیت نیچے. ہاں میں پڑھ دیتا ہوں. آپ جتنی بار بولے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. آپ کل 1 گو میں صحیح پڑھ کے بتانا میرے کو. 1 گو میں گھر میں بیٹھ جاؤ، دیکھو کہاں غلطی ہو رہی، کہاں صحیح کرنا ہے میرے کو، کیسا صحیح کرنا. آپ صحیح کریں گے تو صحیح ہوگا نا. آپ جب قرآن پڑھیں گے، یہ آیت آئیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ کتنے غلطیاں کریں گے ایک آیت میں، ہے نا. ہم کو غلطیاں دور کرنا ہے نا. جی خوب پریکٹس کر کے آنا. جہاں پہ اظہار ہے جلدی پڑھنا، وہاں میم کو وہیں کٹ کر دینا. میں جیسا کٹ کر رہا ہوں کٹ کر دینا وہیں. آواز کو ذرے بھی لمبی نہیں کرنا. ادغام ہے غنہ کرنا، اخفاء شفی ہے غنہ کرنا، اصلی غنے آ رہے ہیں غنہ کرنا. پھر ایک بار پڑھ رہا ہوں، آج کی کلاس ختم کروں گا، دعا پڑھیں گے. فجر کی اذان ہو چکی ہے اور اقامت ہونے والی ہے اگلے 10-15 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. صحیح ہے. چلیے کل میں آپ کو دوسرا ہوم ورک دوں گا. کل سے بہت پریکٹس کرنا ہے ہم لوگوں کو، بہت چیزاں پڑھنا ہے ابھی. کل میں ہر آدمی سے، کل ہر آدمی کوئی بغیر کسی اس کے کوئی معذورت نہیں چاہیے گا، کوئی یہ نہیں بولیں گا. سب آدمی جو ہے پورے صحیح پڑھ کے سنانا. 1 گو میں پریکٹس کر کے آئے تو ہو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پریکٹس کر کے آئیے. کوئی سوال کرنا ہے کریے، دعا پڑھیے. کیا بولا آپ نے؟ اس کی ریکارڈنگ ڈالنا سر، پریکٹس کریں سر. وائس میسج بھی بھیجتا ہوں بھائی، میں ضرور بھیجتا ہوں، تو ہر دن بھیجتا ہوں. پورے دن کی ریکارڈنگ بھی آتی ہے آپ لوگوں کو، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پریکٹس کرنے والا نہیں ہے اس کے ساتھ. بھیج میں تو ریگولر بھیج رہا ہوں، میں تو ہر چیز بھیج رہا ہوں. اور واپس پھر پوچھا تو بولتے نہیں صاحب کل میں مصروف تھا، کل میں یہاں گیا تھا، کل میں وہاں گیا تھا، کل میں ولیمہ کھانے گیا تھا، میں دعوت میں گیا تھا. چلیے دعا کون پڑھے تھے آج؟ السلام علیکم سر، یونس منیا. ذرا مائک قریب لا کے زور سے پڑھو بھائی. ذرا جی کھا پی کے بیٹھو کلاس میں آپ. جی دعا پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان ربک سبحان ربك رب العزت رب العزة عما یصفون عما يصفون وسلام علی المرسلین والسلام والحمد للہ رب العالمین والحمد لله رب العالمين پاک ہے تمہارا پروردگار پاک ہے تمہارا پروردگار جو بہت بڑی عزت والا ہے جو بہت بڑی عزت والا ہے اور وہ بری ہے تمام باتوں سے وہ بڑی ہے تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں جو مشرک بیان کرتے ہیں اور سلام ہو تمام رسولوں پر سلام و تمام رسولوں پر اور ساری تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ صاحب جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ